ایک عمل دیتا ہوں، بہت زندگی میں کام آئے گا ان مبارک گھڑیوں کے حوالے سے۔ ایک عمل دیتا ہوں اور اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ایک بندہ تھا، ایک بندہ وہ لوگوں کے سامان اٹھاتا تھا، اس کے پر خچر تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا۔ نمازی نیک آدمی تھا، غریب مزدور تھا۔ ایک دفعہ ایک لولا لنگڑا بندہ آیا اور کہنے لگا مجھے اپنے خچر میں بٹھا کے فلاں جگہ پہنچا دے، اتنے پیسے تجھے دوں گا۔ پیسے بھی معقول تھے۔ اس نے خیر اس کو پکڑا، سہارے سے بٹھایا۔ چلتے چلتے نا دو راہیں آ گئے، دو راہیں۔ ایک راہ وہ تھی جہاں ساری دنیا جاتی تھی، ایک راہ وہ تھی جو سنسان تھی۔ وہ معذور آدمی کہنے لگا اس سنسان راستے کی طرف چل، سنسان راستے۔ انہیں کہ میں تو ادھر سے جاتا ہوں، میرا معمول تو ادھر ہے، میں تو ادھر نہیں جاؤں گا۔ انہیں کہ مجھے راستے کا پتہ ہے، تو چل، یہاں سواری کا گھاس بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، اور راستہ بھی بالکل مختصر ہے۔ انہیں کہا ٹھیک ہے۔ آگے گئے تو وہ ایک وحشت ناک جنگل آیا، اور وہ جو بندہ تھا معذور وہ ایک دم خچر سے اترا، اور وہ ٹھیک ٹھاک تھا، اور اس نے خنجر نکالا اور اس کو قتل کرنا چاہا۔ تو اس نے کہا مجھے قتل نہ کر، تیرا مقصد مال ہے، چیزیں ہیں، مجھے چھوڑ دے۔ انہیں کہ نہیں، میرا اصول ہے، یہ دیکھ لوگوں کی کھوپڑیاں پڑی ہیں، ہاں، انہیں میرا اصول ہے، میں پہلے بندہ مارتا ہوں پھر اس کا سامان لیتا ہوں، میرا اصول ہے۔ اس نے کہا کہ نہ کر منتیں کی انہوں نے۔ اچھا، اس نے کہا مجھے 2 نفل پڑھنے دے۔ ہنس کے کہنے لگا اور بھی بڑے آئے تھے 2 نفل پڑھنے والے، تو بھی پڑھ لے۔ اب یہ 2 نفل کے لیے کھڑا ہوا، اوپر ظالم خنجر لے کے تقاضا کر رہا کہ جلدی کر، میں نے تمہیں قتل کرنا ہے، میرا اصول ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو ایک دم اس کے اندر منہ میں زبان آئی، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ ایک دم یہ آیت آئی، کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں پہ پہنچنے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے؟ بس یہ آیت کہی اور نفل بس پڑھ ہی رہا تھا تو وہ تقاضا کیا، اس کا خنجر بڑھنے لگا تو ایک آواز آئی، رک جاؤ۔ آسمانوں سے آواز آئی، رک جاؤ، کڑکدار خوفناک آواز تھی۔ تو یہ جو خچر سوار تھا یہ رک گیا، پھر آگے بڑھنے لگا، پھر دوسری بار آواز آئی، رک جاؤ، پھر بڑھنے لگا۔ ایک گھوڑدار آیا، ایک گھوڑ سوار آیا، اس کے ہاتھ میں ایک غرض تھا، اس نے اٹھا کے اس کو مارا، اس ظالم اور قاتل کو، اور وہ گرا، اور جہاں وہ گرا تو وہاں آگ کے شعلے۔ اور وہ جب جانے لگا یہ کہنے لگا اب کون ہے؟ کہا میں اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں، موکلات، اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں۔ جب اس نے پہلی دفعہ یعنی میں فرشتہ ہوں، پہلی دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں 7ویں آسمان پہ تھا، میں نے وہیں سے آواز دی رک جا۔ جب دوسری دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں پہلے آسمان پہ تھا، میں نے وہیں تقاضا کیا رک جا، بس اس کے بعد پھر میں نے آپ کے اس کو مار دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ اب بلائیں، اب بتائیں کہ ہم فرشتوں کو اپنی مدد کے لیے کیسے بلائیں؟ تاریخ بھری ہوئی ہے انسانیت کی، تاریخ بھری ہوئی ہے کہ فرشتوں نے انسانوں کی مدد کیسے کی اور ہر پل ہماری کیسے کر رہے ہیں۔ اگر حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان کا مفہوم ہے، اگر اللہ فرشتوں کو تمہاری حفاظت اور مدد کے لیے نہ بھیجتا
تو اتنی بلائیں ہیں، اتنی بلائیں جو زمین پہ اور زمین کے خلاؤں میں اور زمین کے نیچے موجود ہیں، یہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ریزہ ریزہ کر دیں، تہس نہس کر دیں. اتنی تو ہیں بلائیں. اللہ فرشتوں کی حفاظت اللہ نے لگائی ہوئی ہے. اچھا ڈیوٹی بھی تو پہلے موجود ہے. ایک ہے نا ان کو نئی ڈیوٹیاں دینی ہیں، ڈیوٹی تو پہلے موجود ہیں، تو کیوں نہ ان کو ایسا قرب، ایسا تعلق، ایسی ترتیب بنائیں کہ ڈیوٹی پہ تو پہلے سے موجود ہے، وہ ہماری مدد کو آ جائے. اللہ نے لگایا ہی ہماری مدد کو ہے فرشتوں کو. اچھا چلو ہماری مدد اور بتاؤ، ایک اور مدد پہ اللہ، اب یہ فرشتے فارغ ہونے والے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد. اللہ کہے گا روزے دار کے لیے سارے فارغ ہو جاؤ، ہے نا. اب بتاؤ میرے روزے دار کے لیے فرشتوں سارے فارغ ہو جاؤ. کیوں؟ قیامت کی صبح سے لے کر جب تک کائنات بنی ہے قیامت تک فرشتہ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے کوئی تو سجدے میں ہے، قیام میں ہے تو کوئی قیام میں ہے، تسبیح میں ہے تو تسبیح میں ہے، کلمے میں ہے تو کلمے میں ہے. فرشتے لگے ہوئے ہیں. اللہ سارے فرشتوں کو فارغ کر کے کہتا ہے فرشتے فارغ ہو جاؤ. یا اللہ کیا کریں؟ میرے روزے دار کی دعاؤں پہ آمین کہو. فرشتوں کو اللہ نے فارغ کر دیا. خدمت میں تو ویسے لگے ہوئے ہیں، خدمت میں. آج ایک کال پہ مضمون کھلا ہے مجھ پہ، آج کی کال آئی ہے، پتہ نہیں کسی ملک سے آئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے درس میں میں نے سنا تھا، اور جب بھی مشکل ہوتی ہے فرشتوں کو پڑھ کے ہدیہ کر تو میرے کام ہو جاتے ہیں. وہاں سے میرا پھر ڈیٹا آنا شروع ہو گیا. ایک کال کی وجہ سے آج کال آئی ہے، ایک کال آئی ہے آج. فرشتوں کو تو اللہ نے ویسے فارغ کر دیا. اور ان قریب یہ روزے داروں کے لیے رمضان آ رہا، ہفتے 10 دن میں، اور دیکھیں پھر فرشتے بالکل فارغ اور خوش قسمت روزے دار. اور اللہ پاک فرمائے گا فرشتے یا اللہ کیا کریں؟ اور فرشتے ان روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہتے جاؤ، کہتے جاؤ، کہتے جاؤ، کہتے. فرشتے تو ہماری خدمت میں پہلے سے موجود ہیں. یا تو کوئی نئی کہانی ہے، یا میں آپ کو کوئی نیا انداز بتا رہا ہوں. آج تک ایسا ہے نہ سنا، نہ سوچا، نہ دیکھا، نہ پڑھا، نہ پرکھا. یہ تو وہی چیزیں ہیں جو ساری زندگی سنتے رہے. کوئی نئی چیزیں تو نہیں میں بتا رہا. فرق صرف اتنا ہے کہ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم ان فرشتوں کی مدد کیسے اپنے قریب کریں، اور کوئی مشکل اچانک آئے اور کوئی پریشانی آئے اور کوئی الجھن آئے اور فوراً ہم فرشتوں کو پکاریں، فرشتوں کو پکاریں، فوراً فرشتوں کو پکاریں. اور فرشتے جو ہیں آئیں اور ساری مسئلے، سارے مشکلیں. یہ بتائیں فرشتوں سے طاقتور جادو ہو سکتا ہے؟ جنات، نظر بد، کوئی مشکل، بے روزگاری، رشتوں کی بندش، صحت، زندگی، مسائل، مشکلات، الجھنیں، ناکامیاں، بند راستے، بند گلیاں، زندگی کی بندش، کوئی بھی نہیں. پھر اسی لمحے ایمرجنسی اگر کام نکلوانا ہے تو یہ ایمرجنسی ایک کال ہے، یہ ایمرجنسی ایک بٹن ہے. ہو گیا، ہو گیا. یہ اس وقت ہے جب تنہائیوں میں اس کریم سے جی بھر کے باتیں اور کریم سے اپنے دل کی توجہ لے لیں، اور اس کو دل کو توجہ سے بھر لیں اور دل کو اندر کی گہرائیوں سے منور کر لیں. تبھی الیہ من یشاء، ہم جس کو چن لیں. یہ جو غار والی عبادت ہے یہ ابھی تک چبھ رہی ہے. وہ مراقبہ جسے کتابوں میں ہم نے آج تک پڑھا، آقا غور و فکر کے لیے تشریف لے جاتے تھے. ایک ایک ہفتے، 2 ہفتے کا راشن ہلکا پھلکا سا ساتھ لے جاتے تھے، اور مکہ سے دور غار حرا میں دور 3، 4، 5 میل، اور وہاں غور و فکر سے، غور و فکر کے لیے
مراقبہ ساری عبادتوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، مراقبہ ساری زندگی کے نظام پہ اثر انداز ہوتا ہے، حتیٰ کہ مراقبہ کا گورنر ہونے پہ بھی اثر پڑتا ہے، بادشاہ ہونے پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ آپ کہیں گے اس کا کیا تعلق ہے؟ میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ کوئی مراقبے کے بارے میں باتیں ہونی چاہیے۔ گورنر ہونے پہ اس کا اثر پڑتا ہے، حتیٰ کہ بادشاہ بننے کے زندگی پہ بھی مراقبے کا اثر ہے۔ جو تنہائیوں میں اللہ کی ذات عالی کی توجہ وصول کر لے گا، سر جھکا ہوا، ساری توجہ، سارا دھیان اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ اور سر جھکا ہوا، ہر طرف سے کنیکشن کٹا ہوا، صرف اللہ اور بندے کا معاملہ۔ اب یہ یکسوئی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا، سر جھکائے مراقبے میں، کبھی ادھر سے خیال، کبھی ادھر سے دھیان، کبھی ادھر سے توجہ، اس کی ہر طرف سے توجہ والے کو کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے، ٹھہر جا میں ابھی آتا ہوں۔ ادھر انہوں نے کہا بچہ، انہوں نے کہا ٹھہر جا ابھی اللہ کا ویلا ہے، اس نے کہا بیوی، اس نے کہا ٹھہر جا، اس نے کہا پیاس لگی ہے، اس نے کہا ٹھہر جا، اس نے کہا تھک گیا ہوں، اس نے کہا ٹھہر جا۔ ہمارے ایک استاد تھے، اسے لکھو حکیم کہتے تھے، تو وہ ہم ان سے پڑھتے تھے، اچھا لکھتے رہتے تھے، وہ کوئی چیز آ کے لکھ لیتے تھے، ایک صندوق ہوتی تھی اس میں کاغذ ڈال دیتے تھے، تو جب وہ لکھ رہے ہوتے تھے، اچھا یہ بعد میں پتا چلا کہ وہ ویلا ایسا ہوتا ہے، وہ وقت، اس وقت میں ان کو زیادہ فکر مند متوجہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں کہتا تھا نا حضرت یہ چیز، ہاں ٹھیک ہے نا، پھر لکھ رہے ہیں، ادھر سے آتا کہ یہ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، دوسرے مجموعے میں سر نہ کھا، مجھے ڈسٹرب نہ کر۔ اب سمجھ آتی ہے مراقبہ نام ہی اسی کا تھا۔ مراقبہ کہتے ہیں کسی چیز، ایسی چیز میں لگ جانا، پھر کسی چیز اور کی فرصت نہ رہے، اس کو لفظ کہتے ہیں مراقب۔ مراقب کہ ایک ذمہ داری اپنے ذمہ لے لینا، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری اس کی نہیں ہے، بس گم کر گما یک رو رہن، سارے گمان گم ہو گئے، یک روح، اللہ کے امر کی روح اور اس کی روح ملی ہوئی ہے، یک روح رہن، بس پھر اس کے علاوہ اس کی کہیں توجہ ہے ہی نہیں، ایسا ڈوبا ہوا ہے، اور ایسا ڈوبا ہوا ہے کہ بس ڈوب کے بھی ڈوبا ہوا ہے۔ اس کا اثر آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں جائے گا۔ جب یہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا، یہ جو باہر کا کیا ہوا مراقبہ تھا، اس کی فوراً رکعتوں میں خشوع اور دھیان کا ذریعہ بن جائے گا۔ پھر یہ اللہ اکبر کہتے ہی اسے توجہ دھیان بنانی نہیں پڑے گی، وہ توجہ بنی ہوئی اور وہ دھیان بنا ہوا اٹھا کے یوں رکھ دیں گے۔ جیسے ہمارے ہاں میٹرو بن رہی ہے، وہ اورنج ٹرین کیا کرتے ہیں، یوں پلر کھڑے کرتے ہیں، وہ گارڈر بنے بنائے اٹھا کرین سے یوں رکھ دیتے ہیں۔ بڑے بڑے وہ سڑکیں بنی ہوئی ہیں، بڑی کرین سے اٹھا کے یوں رکھ دیتے ہیں۔ آپ یوں نماز میں گئے، یوں بنا بنائے مراقبے والی، توجہ والی، دھیان والی وہ کیفیت اللہ اٹھا کے یوں نماز میں فٹ کر دے گا۔ رکوع میں توجہ، پھر قیام میں توجہ، رکوع میں دھیان، قیام میں دھیان، اور اللہ پاک ایسا نظام کہ اس کی ساری توجہ اسی میں آ جائے گی۔ کیوں؟ وہ سالہ سال کی محنت کر کے، مہینوں کی محنت کر کے وہ توجہ لے چکا ہے، اس توجہ پہ محنت کر چکا ہے، وہ توجہ لے چکا ہے، اس توجہ پہ محنت کر چکا ہے۔ جب وہ توجہ پہ لے چکا ہے اور توجہ پہ محنت کر چکا ہے، پھر اس کی توجہ جہاں بھی آپ کرا لیں، نماز کی شکل میں، تسبیح کی شکل میں 3 تسبیحات کرنے بیٹھے گا،
پھر اللہ اس کو تسبیحات کا دھیان دے گا، اس توجہ میں سے حصہ عطا فرمائے گا، پھر قیام میں اس توجہ میں حصہ، پھر رکوع میں اس توجہ میں حصہ، پھر اپنے قدم قدم کی زندگی میں اس کے توجہ میں حصہ، حتیٰ کہ دعا کرنے بیٹھے گا، ایک دن دعا، ایک پل میں دعا میں دل لگ جائے گا، ورنہ بڑی لمبی دعا کے بعد جا کے دل متوجہ ہوتا ہے، بڑی لمبی دعا کے بعد دل متوجہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس نے مراقبے میں محنت کی، ایک پل کے اندر اس کو ایسی ہاتھ اٹھائے گا اور اللہ کی ذات عالی کی حاضری تو ہو گئی ہے، حضوری نصیب ہو جائے گی۔ اچھا، پھر اب میں کہتا ہوں مراقبہ گورنری میں بھی، بادشاہ پہ بھی اثر ڈالتا ہے، اس کی بھی توجہ بتاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے نا تو نمازیوں کی طرف منہ کر کے ایسے بیٹھتے تھے، دیکھتے تھے اور سر جھکا رہتے تھے، پھر دیکھتے تھے، لوگوں کی نماز کا مراقبہ دیکھتے تھے، اس کو پکڑ کے علاقے کا گورنر بنا دیتے تھے۔ ان کے معیار گورنر بنانے کا دولت، مال، سیاست، پالیسیاں کچھ بھی نہیں تھے، ان کا معیار ایک نماز بھی تھا، جہاں اور معیار تھے وہاں ایک نماز بھی تھا، کہ اس کو نماز میں دھیان کتنا مل گیا ہے، اور اس کو اتنا دھیان نماز میں مل گیا ہے، پھر یہ اللہ کا دھیان پا چکا ہے، اور جو اللہ کا دھیان پا چکا ہے وہ قیامت تک بھی اگر گورنر رہے تو انصاف کے تقاضوں میں کبھی کوتاہی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کے پاس دنیا کا کوئی نظام آ جائے، اس کے سامنے اللہ اس کے رسول کے احکامات ہوں گے، اور وہ اہل ترین لوگ ہوگا، اور لوگوں میں انصاف کرے گا، رواداری کرے گا، اور اپنی جان کو نچھاور کر دے گا، لیکن خزانے میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔